بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ کل کی ایک ویڈیو کے حوالے سے میں نے ریلیف کے بارے میں بتایا تھا، اور ان کے سوال یہ تھے کہ ان سوالوں کے جواب آج میں دوں گا اس ویڈیو میں۔ کچھ دوستوں کا یہ سوال تھا کہ جی اس میں کوئی لمٹ بھی رکھی گئی ہے کہ آپ پراپرٹی کتنی خرید سکتے ہیں، اور یہ ریلیف جو ہے وہ صرف کن کے لیے ہے، یہ خریدار کے لیے ہے یا یہ جو بندہ بیچ رہا ہے اس کے لیے ہے۔ اس حوالے سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا جو کیس چل رہا ہے، اگر اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان سوالوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آئی ایم ایف کے بارے میں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی پاکستان کی پالیسی کی جو اجازت نامہ ہے وہ کیوں آئی ایم ایف دیتا ہے۔ اب یہ انڈیویجولی طور پر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنے تئیں جو ہیں وہ فیصلہ کرنے کے اہل کیوں نہیں ہیں۔ بہت ساری جو ہماری اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، ان پالیسیوں میں آئی ایم ایف مداخلت کیوں کرتا ہے، یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے۔ جی آئی ایم ایف پاکستان ایک آزاد کنٹری ہے، تو پھر بھی آئی ایم ایف مسلط کیوں ہے؟ تو آپ کے گوشگوار ایک بات کر دوں میں، اور یہ آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جو پاکستان کے علاوہ بھی باقی جتنے کنٹریز ہیں جو کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں، آئی ایم ایف انٹرنیشنل طور پر جو ہے وہ فنڈنگ کرتا ہے کسی بھی ملک میں اگر کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں، انفلیشن آتا ہے، یا کوئی بھی ایسے جو ان کو پیسے کی اکانومیکلی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ آئے اور وہ اپنے ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ کلیئر طریقے سے اچھے طریقے سے ملک کو چلا سکیں۔ تو اس لسٹ میں پاکستان بھی ہے، اور پاکستان کے علاوہ باقی بھی کنٹریز ہیں، وہ ہمارے دیکھیں وہ اس کا ہمیں نہیں کوئی فکر کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جو کہ قرضہ لیتے ہیں پاکستان کی طرح، اور ان کی بھی جتنی بھی پالیسی کی میکنگ ہے، جو بھی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، جو ٹیکس کے شیڈول اور ریلیف کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ ان کی مشاورت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ آپ کو قرضہ دیتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو جو اکٹھا جب کریں گے، جب آپ کو واپس کریں گے، اس کی قسطیں ادا کریں گے تو وہ کس طرح کریں گے، اس کے حوالے سے ہمیں پالیسیز بتائیں۔ تو پالیسیز بنانا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں اس کی مشاورت ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دوست احباب یہ پوچھ رہے تھے کہ کتنی پراپرٹی لی جائے تو اس پر ریلیف ملے گا۔ یہ جو 2% ٹیکس کا ریلیف ملا ہے، دو قسم کے میجر ٹیکسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے 236K اور دوسرا ہوتا ہے 236C۔ 236K جو ہوتا ہے وہ خریدار ادا کرتا ہے جو کہ بندہ خرید رہا ہے، اور 236C جو ہوتا ہے جو بندہ جو فروخت کر رہا ہے وہ ادا کرتا ہے، اور ان دونوں کو انڈیویجولی طور پر ود ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں۔ اب ود ہولڈنگ یہ ٹیکس ہے جو خریدار ہے، جو بندہ کوئی پراپرٹی خرید رہا ہے، اس کو 2% جو ٹیکس ہے اس میں معافی ملی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ایک دوست نے کیا کہ کیا یہ فائلر کے لیے ہے یا نان فائلر کے لیے ہے؟ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ریلیف فائلر کے لیے بھی ہے اور نان فائلر کے لیے بھی ہے، کیونکہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو ٹیکس کی جو شرح کے مطابق ٹیکس آپ کو لگایا جا رہا ہے اس میں 2% جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا، اور اسی طرح جو ہے اگر آپ نان فائلر ہیں تو جس شرح سے آپ کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کٹنگ کر کے جو ہے اس 2% پھر آپ سے وہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ آپ کو پیسے پتہ ہے 5 کروڑ تک پراپرٹی کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اگر آپ خریدتے ہیں تو اس میں آپ کو پوچھ تچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لیا۔ دوسرے نمبر پر جو اہم بات یہ سمجھانے والی ہے کہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے کیس ہے جو چل رہا ہے فی الحال عدالتوں میں، اس کے حوالے سے یہ بات اب حکومت نے کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم یہ ٹیکس میں بھی ریلیف دینے والے ہیں۔ اب یہ ریلیف جو ہے وہ ان فیوچر کب ملے گا
امید تو یہی ہے کہ کیونکہ مارچ کے مہینہ جو چل رہا ہے، یہ جو مارچ کا مہینہ آگے اپریل میں، کیونکہ اس کا 2% کا امپلیمنٹ ود ہولڈنگ کا ہونا ہے، تو اسی ماہ میں جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ لگائی گئی تھی، اس کو بھی حکومت جو کیس چل رہا ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا اور حکومت اس میں بھی ریلیف دے گی. اس حوالے سے بھی بارہا انہوں نے کہا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے رضامندگی IMF کی بھی لے لی ہے، اور یہ دونوں ٹیکس جو ہیں وہ اس میں ریلیف ملے گا. اور دوست احباب کچھ یہ بھی کہتے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ فلاں فلاں باتیں ہیں. اگر آپ پریکٹیکلی دور زندگی میں کچھ نہیں کیا آپ نے، تو آپ ایسی چیزوں کو جو کہ پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں، حکومت کے کچھ اچھے کام بھی ہیں، اور وہ اچھے کام جن میں دیکھیں جی اگر آپ وہ 2% نہ بھی دیتے تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ صرف احتجاج اور باتیں اور سوشل میڈیا پر طوفان برپا کریں گے بس. اگر انہوں نے کر دیا ہے 2% کم تو آپ اس چیز کو سراہیں. اور ٹھیک ہے جی اگر کچھ نہیں مل رہا تھا تو کچھ مل گیا ہے تو یہ ملا تو ہے نا. تو اگر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی ختم ہوتی ہے تو اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ٹیکسوں میں ریلیف مل جائے گا. مگر بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں جی یہ لالی پاپ ہے، یہ تھوڑا سا ٹیکس ہے. اس میں اگر دیکھیں اگر کوئی بندہ اچھی اماؤنٹ میں پراپرٹی کا ٹیکس دے رہا ہے تو اگر 2% کم ہوتا ہے تو لاکھوں کی بچت ہوگی اس بندے کی. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو لاکھوں کی بچت ہوگی ایک عام بندے کی. جو بندہ پہلی بار گھر بنا رہا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیں. اللہ حافظ.